یہ ہماری ذمہ داری کا مطلب ہے. ہم تو ماشاء اللہ ذمہ داری کو بولنے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے ہیں. یہ صرف بس یہ ذمہ داریوں کی تجدید کے لیے اور تذکیر کے لیے، تاکہ مجھے میرا سبق یاد رہے، بولنے والے کو اس کا سبق مجھے تازہ ہو جائے. آپ لوگ ماشاء اللہ وقت کو لگائے ہوئے، کم و بیش کوئی سال لگایا ہوا ہے، 4 مہینہ لگایا ہوا ہے. ہم نے ان سب ذمہ داریوں کو سمجھا ہے، بولا ہے. یہ یاد دہانی ہے، یہ تجدید ہے. 100 سال تک اسپین پر مسلمانوں کی حکومت تھی. تو حکومت نے مسلمانوں کو کھڑا کیا ساحل سمندر کے کنارے اور کہا کہ جہاز کھڑا ہے، اگر تم اسلام چاہتے ہو تو جہاز پر بیٹھ کر روانہ ہو جاؤ ہمارے ملک سے. آپ کو ہمارے ملک میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں. باقی کا بیٹھو. اور اگر تم ہماری سرزمین میں رہائش چاہتے ہو، رہنا چاہتے ہو، تو تم کو اسلام سے دستبردار ہونا پڑے گا. اور اگر اسلام کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو ہمارے ملک میں تمہارے رہنے کی کوئی جگہ نہیں، اور تم کو تمہاری آبائی پراپرٹیوں سے اور جائیدادوں سے دستبردار ہونا پڑے گا. باپ دادا کے زمانے سے کمائی ہوئی ملکیتیں اور جائیداد سب چھین جائے گا. اگر چاہتے ہو کہ یہ جائیدادیں تمہاری باقی رہے اور ہماری ملک کی سرزمین پر تم باقی رہو، تمہارے بینک کا اکاؤنٹ یہ متحرک رہے، تو تم کو اسلام سے دستبردار ہونا پڑے گا. یہ تو جہاز تیار ہے، پوری تیاری. یہ وہ علاقے ہیں جو پوری دنیا کے علمی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے مراکز کہلاتے ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ جب اسپین کے کتب خانوں کو ضائع کیا گیا تو ایک بڑی جماعت حکومت نے اس کے لیے طے کیا کہ جو ہے اس کی کتابوں کو جلائے، اس کو برباد کرے اور اس کو جو ہے نیست و نابود کرے. تو قاری صاحب نے لکھا ہے کہ تقریباً 50 سال تک وہ اس کو جو ہے ضائع کرتے رہے. لائبریریوں میں جو ذخیرہ کتب تھا، ایک مکمل جماعت تھی جو اس کو ضائع کرنے کے اوپر معمول کی گئی تھی. 50 سال تک ضائع کرتے رہے. مولانا احمد ڈار صاحب حفظہ اللہ مالیگاؤں کے اجتماع میں جب علماء کی دور میں بات کیے تھے تو عجیب دل کو کھینچنے والی کارگزاری انہوں نے غرناطہ کی قرطبہ کی جامع مسجد کی سنایا تھا. مسلمانوں کی شان و شوکت کا مظہر قرطبہ کی جامع مسجد جو 1000 ستونوں پر مشتمل ہے، مسلمانوں کی سابقہ شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت. اس کا یہ حال ہے کہ اگر آپ اندر جائیں گے تو آپ اپنی داستان پارینہ کے اوپر وہ تو سکتے ہیں، لیکن ایک سجدہ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں آئے. آپ صرف آنسو بہا سکتے ہیں، اور کسی کو بغیر چپل داخل ہونے کی اجازت نہیں. چپل پہن کر اور جوتا پہن کر داخل ہونا لازمی ہے. آپ کسی کونے میں چاہو کہ چپکے سے 2 رکعت نماز پڑھ لو یا ایک سجدہ کر لو، آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ کو چپل پہن کر جانا پڑے گا، لیکن آپ اس گھر کے مالک کو سجدہ نہیں کر سکتے. جب دین ان مخصوص طبقوں میں، مخصوص شعبوں میں محدود ہو کر رہ گیا اور باطل نے عوام کی زندگیوں سے دین کی روح کو کھینچ لیا اور دین کی طلب کو کھینچ لیا، تو پھر ان خصوصی شعبوں پر ہاتھ ڈالنے کے بعد عوام الناس میں سے کوئی ایک فرد نہیں تھا جو حکومت کے خلاف آواز اٹھاتا. ان کو کیا پڑے جب وہ دین کو اپنی ضرورت نہیں سمجھ رہے تو دین کی شعبوں کو اپنی ضرورت کیسے سمجھیں گے؟ پچاسوں سال تک یہ ہمارا بہت سارے وقت لگانے کے دوران میں بیرون کی جماعتیں دیتے ہیں نا علماء کرام، انگلش وغیرہ کی جماعتیں اکثر آتی تھیں. افراد انگلش 100% مسلم ملک، 100% مسلم ملک. یہ فرانس کے استعمار سے آزاد ہوا. فرانس کا اس کے اوپر 100 سال تک تسلط رہا، مشہور ہے. اور یہ باطل جب کسی علاقے پر تسلط کرتا ہے اور پھر جب اس کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اتنی محنت کر چکا ہوتا ہے کہ برسوں تک اس کے اثرات اس میں جو ہے اس ملک میں باقی رہے. چنانچہ 150 سال کی
150 سال کے ہندوستان کے تسلط کے دوران میں انگریز سامراج نے پورا اس کا انتظام کیا تھا. وہ تو بر صغیر کے علماء اکرام ہمارے لیے ہمارے اکابرین بہت بڑی نعمت مترقبہ ہے. انہوں نے جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ انگریزوں کی آمد میں اس فتنے کی اور انگریزوں کے استعمار کی خطرناکی کو سونگ لیا تھا. انہوں نے صرف یہ نہیں سمجھا کہ ہندوستان اس کا غلام ہو جائے گا. تو 2 محاذ پر انہوں نے کام کیا. ایک محاذ پر ناکام ہوئے اور ایک محاذ میں کامیاب ہو گئے. تو خصوصیت ہے ہمارے بر صغیر کے علماء. ہر زمانے میں جب بھی اسلام پر مسلمانوں پر حالات آئے تو یہ طبقہ ہے علماء کا اس نے ہی آگے بڑھ کر جو ہے اس کا دفاع کیا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت پہ کام کیا ہے. تو دو نقطوں پر کام کیا. جب انگریز کی آمد ہوئی اس کے نامات ختم کیے پڑے تو سب سے پہلے ان کی کوشش کی اسلامی نظام حکومت کو بچایا جائے. اس کے مولانا خلافت سے تعلق اور اسی کے لیے شاملی کی وہ جنگ وجود میں آئی جس میں ہزاروں علماء شہید ہوئے. ہمارے نے نئی بات بتائی کہ ان چند سالوں میں 400 معرکے لڑے گئے اس مقصد کی خاطر کہ تاریخ میں ان 400 معرکوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا. اس لیے شاملی کی جنگ یہ مشہور ہے جس کی قیادت مولانا گنگوئی مولانا نادوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اس کوشش میں ناکام ہو گئے اور مقدر اللہ کی طرف سے غالب آ گیا اور ہندوستان میں اسلامی نظام حکومت کو بچانا سیکھا. لیکن دوسری کوشش علماء نے ہندوستان میں اسلام کو بچانے کی اس میں کامیاب ہو گئے. آج انگریزوں کے فرار ہونے کے بعد بھی ہندوستان کی سرزمین اس اعتبار سے دوسرے ممالک سے قابل شکر اور قابل غنیمت ہے کہ ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے ہر طبقے میں کسی نہ کسی درجے میں اسلامی تشخص پایا جا رہا ہے. اسی کا نتیجہ ہے ہندوستان میں اسلام کو بچانے کی جو کوشش کی اسی کے لیے مدارس کا خیال بچھایا گیا. اور یہ اللہ کا ایک تکوینی نظام تھا کہ وہی 1920 کے آس پاس میں یک کے بعد دیگرے اللہ پاک نے سارا نظام الگ الگ شعبوں کی شکل میں چلایا. خانقاہی شکل میں، تبلیغ کی شکل میں، مدارس کی شکل میں. اللہ کی طرف سے اللہ پاک کی طرف سے ایک سوچا سمجھا جو ارادہ تھا اللہ کی مشیت تھی. ہمارے علماء کی قربانی پر اللہ پاک نے یہ نظام چلایا. آج دیکھ لیں ابھی مولانا عثمان صاحب ہمارے بیرون والے ابھی اکلموں میں سفر ہوا تھا تو بندوباد میں بھی علماء نے جوڑا تھا اور پھر برادری ملاقات نے اکلموا میں مدرسین سے بھی بڑے اساتذہ سے انہوں نے کارگزاری بتائی علماء کا. آج ہندوستان کے عوام میں اسلامی تشخص کی بقا صرف ہمارے علماء کی حکمت عملی کا نتیجہ ہے. ایک اسلامی ملکوں کا نام بتایا کہ جب ہم اس اسلامی ملکوں کی ایک بڑی درسگاہ میں دارالفتہ میں گئے تو دارالفتہ کے صدر مفتی سے لے کر سارے مفتیوں تک سارے کے سارے کلین شو تھے اور کوٹ اور ٹائی کے اوپر یہ تشریف فرما تھا. 6 سالوں کی پہلے کی بات 6 سالوں پہلے کی بات. اسلامی تشخص کے حوالے سے علماء کا یاد ہے. اور آج ہندوستان کے سرزمین میں تاجر ہو عوام ہو کسی نہ کسی درجے میں عوامی جو ہے اسلامی تشخص ہم کو نظر آ رہا ہے. یہ ہمارے علماء کی قربانی اور ان کی حکمت عملی کا نتیجہ ہے. تو اسلام کو بچانے میں کامیاب ہو گئے. میں تونس کا واقعہ بتا رہا تھا کام کیا. تونس کے ساتھیوں سے مذاکرے ہوئے تو بات سامنے آئی کہ فرانس کے قبضے کے بعد میں فرانس کو جب 100 سال یا کتنے سال تک یہ حکومت کرنے کے بعد میں جب وہاں سے بھاگا ہے تو اس نے ایک نام نہاد مسلمان کو تونس کا صدر مقرر کر کے چلا گیا. اس نے 2 خطرناک اقدام کیے. فرانس کے جانے کے بعد اس مسلم صدر نے 2 خطرناک کام کیے. انگریز میں بھی جو معمولی قدم اٹھا کے نہیں گئے یار. اس نے جس شخصیت کو چنا تھا اس کے خد و خال ذرا مطالعہ کریں. تقسیم کا لمبا کام تھا. اسلامی نظام حکومت کے قیام کے لیے جس نے تقسیم کی لکیر جو ڈالی تھی وہ کون تھا اس کا مطالعہ کریں ذرا سے. بہرحال وہ تو مقدرات کا مسئلہ ہے.
ورنہ اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے اس وقت. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آزادی کے بعد جو کام ہندوستان سے ہوا ہے وہ کام ان ممالک میں بھی ممکن نہیں ہوا جو خالص اسلامی ممالک کہلاتے ہیں. دین کی حفاظت، دین کی اشاعت اور دین کی صحیح تعبیر اور شکل کو محفوظ رکھنے کا جو کام یہاں سے ہوا ہے وہ اسلامی حکومتوں میں بھی نہیں ہوا ہے، بڑے بڑے اداروں میں نہیں ہوا ہے. تو امتیاز ہے ہمارے بر صغیر کے علماء اور مدارس. اس نے 2 کام کیا. آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے کہا کہ روزہ رکھنا پورے ملک کے اندر ناجائز قرار دے دیا، ممنوع قرار دے دیا، حکومتی پابندی لگ گئی. اس نے کہا کہ یہ 1 مہینہ جو مسلمان روزے کی حالت میں گزارتا ہے یہ حکومت کے شعبے میں نوکری کرتا ہے اور دوسرے شعبوں میں یہ جاتا ہے ملازمت کے لیے، تو ان کا روزہ ان کے اندر کی توانائی کو ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کی ترقی متاثر ہوتی ہے. اس لیے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ رمضان کے روزے کی ممانعت کا حکم صادر کر دیا، روزہ کوئی نہیں رکھے گا. دوسرا اقدام اس نے یہ کیا کہ جو مشہور ادارہ ہے جامعہ زیتونہ، جس سے افریقہ کے بہت سارے علماء نے، ایک بڑی تعداد نے جو اس سے استفادہ کیا ہے اور اس کا فیض بہت پہنچ رہا تھا. جس طریقے سے آج ہمارے بر صغیر میں جو حیثیت دارالدیوبند کی تھی ہے اس وقت میں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، یہی حیثیت جامعہ زیتونہ کی تھی. سنبھالے اس نے اس کو تالا لگا دیا، بند کر دیا، مقفل کر دیا. اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ اس کا کوئی عوام الناس کی طرف سے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم تھا کہ ان کے اندر سے دین کی طلب نکال لو، دین کی ضرورت کا احساس نکال لو، پھر ان کے شعبوں پر حملہ کریں گے تو کوئی اس کی طرف سے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا. تو ہم کو دین کی ضرورت نہیں ہے، تو دین کے شعبوں کو بچانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پہلے تو دین کی رغبت آئے، تو اس کے بعد دینی شعبوں کو بچانے کی فکر آئے. کہتے ہیں کہ کوئی عوام الناس میں سے ایک آواز نہیں ہوگی جو اس بڑے ادارے کو بند کرنے کے نتیجے میں اٹھنا چاہیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز نکل چکی ہے. اس وقت تو کیا اگر باطل ہمارے ملک کے اداروں پر دست درازی کرے تو ہم کو ہمارے ملک کی 90% عوام سے یہ امید ہے کہ اس کے خلاف آواز نکال کر، اس کے خلاف آواز اور صدائے احتجاج بلند کر کے ان اداروں کو بچا سکے. کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے حالات، آپ کی نظر آپ ان حالات کے اوپر ہے کہ نہیں؟ میں ابھی اثر بعد بیٹھ کے ایک دماغ میں ایک اور بات آئی کہ 2 سال پہلے لاک ڈاؤن لگنے سے پہلے حکومت کی طرف سے یہ قانون بنا تھا کہ اپنی شہریت کو ثابت کرو، دیکھو تم کو اٹھا کر جو ہے ڈیٹینشن کیمپوں میں رکھ دیا جائے گا، تمہاری املاک کو منجمد کر دیا جائے گا، تمہارے اکاؤنٹ کو منجمد کر دیا جائے گا. اگر کسی مسلمان نے ثابت نہیں کیا تو اس کی موجودہ جائیداد، ملکیت اور اس کا اکاؤنٹ سب برباد ہو جاتا ہے. ملکیت تمہارا جو کپڑا ہے اس کو پورا اٹھا دیا جائے گا. اس کا کیا رد عمل ہوا؟ کیونکہ اپنی جان مال عزیز ہے، اس لیے جو ہے اس کے رد عمل میں شاہین باغ بھر گیا. اور آج ملک کی ایک مشہور شخصیت کے اوپر حالات آئے، کوئی کلیم باغ کو جو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بتاؤ کدھر سے آواز ہے؟ تو کیا امید کر سکتے ہیں؟ ملک کی ایک عظیم شخصیت کو پر جو حکومت نے ہاتھ ڈالا ہے، بتاؤ اس کے احتجاج کے لیے کہاں سے آواز بلند؟ کوئی کلیم باغ قائم ہوا؟ دیکھ لو. اور وہاں پر مہینوں تک جو ہے ایک شاہی باغ چلا تھا. تو ہم کیا امید کر سکتے ہیں اس سے؟ وہاں مسئلہ اپنی جائیداد پر اور اپنے مفاد پر اور اپنی خواہشات پر زد پڑتے ہوئے دکھائی دی تو اس چیز نے ان کو جو ہے نکال دیا اپنے گھروں سے. اب مہینوں تک جو ہے شاہی باغ آباد رہا. ہم ملک کی ایک عظیم شخصیت، کیا وہ اپنے گھر پہ کام کر رہے تھے؟ اپنے گھر پہ تھوڑی کام کر رہے تھے. بتاؤ کون سا باغ کا ہے؟ تو کیا امید کر سکتے ہیں اس وقت؟ تو اس وقت تو جو ہے 2 تقاضے ہمارے سامنے ہیں کہ یہ 10% جو طلب ہے، جس میں علماء بھی ہے، جس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ دین کی عمومی محنت کے نتیجے میں ان میں دین کی طلب پیدا ہو چکی ہے، دینداری کا مزاج پیدا ہو چکا ہے. 90% کو ہم چھوڑ نہیں سکتے،
اس لیے کہ اگر ہم اپنے اداروں کی بقا کو سامنے رکھ کر ان 90% تک ہاتھ نہیں بڑھایا اور ان پر محنت کرنے کی کوشش نہیں کی تو یقین مانیے کہ ہم ان اداروں کو اپنے ہاتھوں میں بچا بھی نہیں پائیں گے۔ اداروں کا بچنا بھی مشکل اور اس 90% کا اسلام میں باقی رہنا بھی مشکل۔ ایک تک میں نے شروع میں کہا تھا کہ باطل نے اس مرحلے پر امت کو پہنچا دیا ہے کہ ایک دھکے میں ایک بہت بڑا حصہ ارتداد کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ شہریت ثابت کرنا، اپنی شہریت چاہتے ہو تو نام بدل لو۔ صرف نام بدلنے پر حکومت اتنی بولی نہیں ہے کہ نام بدلنے پر اکتفا کرے گی کہ اسلامی نام بدل کے غیر اسلامی نام رکھ دو۔ اس کے پیچھے کا پورا نظام ہے حکومت کی نظر، پورا نظام بدلے گی آپ کی زندگی کا۔ ہاں، نام بدلنے سے کام نہیں ہوگا۔ بتاؤ اگر یہ چیز آج ہمیں ابھی ٹھنڈے بستیوں میں پڑی ہوئی ہے تو دیہاتوں کا کیا حالت ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ آج دیہاتوں کے اندر جب جماعتیں جاتی ہیں تو اتنا ایمان اور یقین اور مذہب کے اعتبار سے اتنی کمزوری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ مت آیا کرو، حالانکہ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ کہتے ہیں تم لوگ مت آیا کرو، ہم کو ہمارے علاقے کے برادران وطن سے خطرہ ہے۔ دیہاتوں کے مسلمانوں کو ہم نہیں بچا سکتے۔ اور شہروں میں بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اس آندھی کا شکار ہو جاتا ہے، جو اس لیے کہ جان مال اور اپنی ملکیتیں عزیز ہیں، اللہ کے دین کا ان کے دلوں میں کوئی وزن نہیں ہے۔ ان کو اسلام میں بچانا ہے، ہمارے خصوصی شعبوں کو بچانا ہے۔ ایک راستہ ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ یہ 10% طبقہ جس میں علماء بھی ہیں، کچھ اہل طلب بھی ہیں، یہ طالبین کا طبقہ، یہ 90% کو اپنی محنتوں کا میدان بناوے۔ اگر ہم ان میں ایمان اور یقین کی انبیاء علیہ السلام کے طرز پر اور طالبین میں محنت کرنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کے پاس چل کر جایا جائے، ان کے گھروں، ان کے دروازوں پر جایا جائے، ان کے گھروں میں جایا جائے، ان کی مصروفیتوں میں جایا جائے، ان کی دکانوں میں جایا جائے، ان کے شعبوں میں جایا جائے۔ یہ طریقہ ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت دین کی طلب کے مکمل فقدان کے بعد ہوتی ہے۔ جب امت سے، اللہ کے بندوں سے دین مکمل نکل جاتا ہے اور دین کی طلب نکل جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے کہ آپ کے اس شعبوں سے استفادہ کرنے والے وہ لوگ آئیں گے جو اہل طلب ہیں، اور 90% جو بے طلبی کا شکار ہے، اب بالکل اقتدار کے دہانے میں پہنچ چکا ہے۔ ان کو دین پہنچانے کا، دین کی طلب پیدا کرنے کا راستہ ان کے پاس چل کر جائے۔ راستہ ذرا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آپ بڑی خوشی سے تیاری کر کے جاتے ہو، مدارس کی جو ہے اپنے مدرسے کی کلاس میں جاتے ہو، اور ایک طبقہ ہوتا ہے، آپ ان کے سامنے جو ہے اپنے درسوں کو پڑھا کر فارغ ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ وہ طلب والے ہیں، متوجہ ہو کر آئے ہیں، اپنے آپ کو فارغ کر کے آئے ہیں۔ اس لیے پروفیسر نادری صاحب کہتے ہیں کہ دعوت تعلیم آسان ہے اس لیے کہ وہ طالبین میں ہوتی ہے، اور دعوت مشکل ہے اس لیے کہ اس میں بے طلبوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے تو کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالی ہوئی ہے۔ پھر آپ کے بیان اور آپ کی تقریریں، آپ کے زور خطابت کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچ نہیں رہی ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ کی کیفیت کا شکار ہوں گے۔ آپ کیا بیان کریں؟ پہلے حکمت سے اور محبت سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ پہلے موعظہ حسنہ سے کام نہیں چلے گا۔ موعظہ حسنہ تو انہوں نے اپنے اعلی سماعت کو مسدود کر رکھا ہے، موعظہ حسنہ داخل ہونے سے نہیں اس میں۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ حکمت کے ذریعے سے ان کے کانوں سے ان کی انگلیوں کو ہٹانا ہے۔ یہ ہے دعوت، اس لیے مشکل ہے، اور اسی حکمت کو سیکھنے کے لیے علماء اکرام، عوام جو ہے، اس 90% عوام کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ میں جو آپ کو چلایا جاتا ہے، کہ انبیاء علیہ السلام جانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی طاقت کا تعارف کراتے ہیں، ایک نمبر 2 پر اللہ کے احکام کی عظمت پیدا کرتے ہیں کہ تمہاری زندگی بنے گی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں۔ 2 اور تیسری چیز، جب تم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر آؤ گے، اللہ کی نافرمانی سے رکو گے، تو اللہ پاک یقینی طور پر تمہاری آخرت کو بنا دے گا، اور جب تمہاری آخرت بنے گی تو دنیا یقینی طور پر بن جائے گی۔
بس ان 3 محنتوں کو کرنے کے بعد، ان 3 چیزوں کے آنے کے بعد امت میں طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تقاضا ہے آپ لوگوں سے کہ اپنے مقام پر ہو چاہے اللہ کے راستے میں نکل کر ہو، اللہ نے زبردست نیٹ ورک بنایا ہے، زبردست نظام بنایا ہے۔ آپ کو نظام بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نظام میں اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی ضرورت ہے۔ طلب پیدا ہوگی، اب طلب پیدا ہوگی، اب امت کو علم بھی دو اور ذکر بھی دو۔ یہ 3 چیزوں کے بعد امت میں طلب پیدا ہو جائے گی۔ اب آپ اپنا علم بھی انہیں دیں، اب اپنا ذکر بھی دیں۔ ذکر کا خلاصہ عمل ہے، اطاعت ہے، کل مطیع ذاتی۔ اب علم و عمل کی استعداد پیدا ہوگی، اب علم اور عمل کا بیج ڈالو، یہ بیج بارآور ہو جائے گا۔ اور اب اس طلب اور اس کیفیت کے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے حلال و حرام کی تقریر کی، وہ کہیں گے حلال و حرام تمہارا ایک طرف رکھو، کیونکہ یہ حلال و حرام ہمارے مفاد سے ٹکرا رہا ہے، تمہارا ایک طرف رکھو۔ اس نے اس امت نے اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو فراموش کر دیا ہے۔ تو اگر مفتیوں کے فتوے یہ اگر فراموش کر رہی ہے، پامال کر رہی ہے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہونا چاہیے۔ آج 2 سال ہو گئے ہمارے دارالفتہ کو قائم کیے ہوئے، دیکھو جو ہے 90% مسائل کا ہے کیا ہے، صرف وہ جائیداد میں حصہ لینے کا ہے۔ بولو یہی ہے کہ نہیں؟ 90%۔ ہمارا موری سے اعلیٰ مر گیا ہے، ہمارا کتنا حصہ ہوگا، ہم کو کیا ملے گا، بس یہ پوچھ رہی ہے امت دارالفتہ میں۔ کاروبار کے حرام کو پوچھنے کوئی نہیں آ رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ ایک کا دکھا۔ 2 سال میں تقریباً جو ہے 100 سے اوپر جو ہے استفتاحات آئے ہیں۔ 90% استفتاحات صرف اس بات کے کہ ہم کو ہمارے موریث کی وراثت میں ان کے مرنے کے بعد کیا ملے گا، یہ بتاؤ۔ اللہ رسول کی عظمت نہیں آئے گی تو علماء اور مفتیان اور مفتیوں کے فتوے کی عظمت کو بھی امت پامال کر دے گی۔ علم و عمل کا بیج یہ پہلے مرحلے کے پورا ہونے کے دعوت کے راستے سے آپ نے اللہ کی توحید اور اللہ کے احکام کی عظمت اور یہ اپنی ان کی اصل زندگی آخرت ہے یہ بات سمجھا کر آپ نے طلب پیدا کر دی۔ اب آپ کا بیج بارآور، اب آپ حلال کا بیج ڈالو گے وہ بارآور ہوگا، حرام کا فتویٰ دو گے اس کو سراغوں پر بیٹھایا جائے گا، اس لیے کہ طلب پیدا ہو چکی ہے۔ اب یہ 90% غیر طالبین کا طبقہ ہے، بے طلبوں کا طبقہ ہے۔ اس میں 3 قسموں کے طبقات ہیں، ایک عورتوں کا، ایک بچوں کا اور ایک بڑوں کا، مردوں کا، مرد، عورت اور بچے۔ سوچنا یہ ہے کہ تینوں طبقوں میں بیک وقت دین کیسے آوے، تینوں طبقے، کیونکہ آپ نے مردوں پر محنت کر کے ان کو دیندار بنا دیا، ان کی عورتیں دیندار نہیں بنی تو شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے موقع پر یہ ان کے دین کو برباد کرتے رہیں گے، عورتیں مردوں کے دین کو برباد کرتے رہیں گے، مردوں کی دینداری چلنے نہیں دے گی۔ مرد باہر مرد بنتا ہے لیکن اندر بکری بن جاتا ہے، بیگم کے آگے بزدل بن جاتا ہے۔ تو فرعون جو ظالم روزگار تھا کسی کی نہیں سنتا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹی میں آئے اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ایک ہی وارننگ ملی، لا تقتلو، خبردار اس کو ہاتھ مت لگانا۔ ٹھیک ہے بیگم آپ یہ سن لیتے، کسی کی نہیں سننے والا وہاں پر بیگم کی سن رہا ہے۔ تو مردوں کا دین گھر کی گھریلو تقریبات اور شادی بیاہ کے موقع پر یہ برباد ہوتا رہے گا عورتوں کے ہاتھ سے۔ ایک چیز ان بچوں پر محنت کر کے ان کو دین سکھا رہے ہیں مکاتب میں اور مدارس میں، یہ بچے اپنے سرپرستوں اور والدین کے دست سے نکل رہے ہیں۔ ان کا دین اس ماحول کے تابع جس ماحول میں جانے والے ہیں، ہم نے ان کو دین سکھا کر بھیج دیا، ان کے والدین، ان کے سرپرستوں، ان کے گھر کی عورتوں اور مردوں کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، یہ اس کے دینداری کو پنپتے نہیں دیں گے، اس کو بیٹھا دیں گے، اس کو خاموش کر دیں گے۔ تو بچوں کا دین بھی ان 2 طبقے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور عورتوں کا دین تو مردوں کے تابع ہے۔ عورتیں دیندار بھی بن جائے تو عورتیں دیندار بھی بن جائے لیکن مردوں کا ذہن نہیں بنا، کیا ہے بیٹا؟ تو دینی نظام قائم کر سکتی، نظام چلانا تو یہ مرد قوام ہے، وہ چلا گیا، وہ نہیں چلا گیا۔ ہمارے اکابرین کے بارے میں، ہمارے اکابرین کے پاس ایک شکایت ہے
کالج کی کچھ طالبات تھی، اسٹوڈنٹ تھی، دیکھو کس طریقے سے مردوں کے بغیر عورتوں کی دینداری قائم نہیں رہ سکتی. تو محلے کی ہفتے والی تعلیم میں ان کا جانا ہوا اپنی والدہ کے ساتھ میں. وہاں پر کچھ ذہن بنا، اور ذہن بننے کے بعد جو ہے ان کی بے پردگی ختم ہوئی، مزاج کی آوارگی ختم ہوئی، اور ان کی زندگیوں میں پردہ آ گیا، ان لڑکیوں کی زندگی. بعد میں والدین نے شادی کی عمر ہونے کے بعد کسی کھاتے پیتے گھرانے میں ان کی شادی کر دی. تو ان کے شوہروں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ ہم کو ایسی عورت کفن میں لپٹی ہوئی نہیں چاہیے کہ تمہارا پردہ ایک طرف. تو ہمارے اکابرین کے پاس میں کسی کے پاس میں سوال آیا غالب حضرت کے پاس کہ اس وقت ہم کیا کریں، ہم اسلام کو چھوڑ دیں یا اپنے شوہروں کو چھوڑ دیں، آپ بتائیے اب ہم کیا کریں. ان کی زندگیاں دین سے خالی دیندار دیندارانہ نہیں تھا، اس لیے ان کی دینداری چلنے نہیں دی. تو تینوں طبقے میں بیوقوف تو دین جاوے، اس لیے کہ ہم کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں غور کریں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ باپ، بیٹا اور ماں تینوں پر محنت ہوئی تھی، اور تینوں کے تعاون سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. جب حکم ہوا کہ وادی غیر ذی زرع میں بیاب ہو گیا، بنجر زمین میں چھوڑ کر چلے جاؤ اپنے دودھ پیتے بچے اور اپنی بیوی کو. تو بیوی نے کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ یہی حکم ہے اللہ کا. کہا کہ اللہ کا حکم ہے، جاؤ. پھر اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. جب بیٹے سے کہا کہ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو بیٹے کی زندگی دین والی تھی. تو جواب کیا ہوا؟ افعل ما تؤمر، بے جھجک کر ڈالیے اگر اللہ کا حکم ہے. ابو جان اللہ کا حکم ہے، بے جھجک آپ مجھے قربان کر دیجیے. گھر کی عورت، گھر کا بچہ اور گھر کا مکھیا، تو تینوں کے تعاون سے دین کی گاڑی چلے گی. اب یہ نظام اللہ پاک نے تبلیغ کے اندر جو ہے بنایا، ریڈی میڈ کیا ہے. گھروں کی تعلیم کے راستے سے گھر کے بچوں میں بھی اور عورتوں میں بھی دین جا رہا ہے. اجتماعی تعلیم کے راستے سے عورتوں کا ذہن کتابی تعلیم کا بن رہا ہے. کتابی تعلیم سے ایسے انقلابات وجود میں ہے، پتہ نہیں کہ اس کتاب سے لوگوں کو کیا الرجی ہے. بابا اکثر کہتے ہیں کہ میرے دوستوں کو خبر نہیں، میرے دشمنوں کو پتہ ہے سب، میرے دوستوں کی خبر نہیں، میرے دوستوں کو خبر نہیں. آج ہم کو خبر نہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے، کیسی انقلابی کتاب ہے. دشمنوں کو سب پتہ ہے، اس لیے کسی اور کتاب کو کے اوپر حملہ نہیں کر رہے. وہ ساری آفت، سارا نظر فضائل اعمال کو اتر رہا ہے. پیچھے جو ہے پڑھنے میں آیا تھا کہ ایک فلم بنی تھی، اس فلم کے اندر دہشت گردوں کی ٹولی پکڑی کھائی. دیکھو بہت غور کرنے کی بات ہے. اور جب ان کے سامان کی تلاشی لی گئی تو ان کے سامان میں سے فضائل اعمال کی کتاب برآمد ہوئی. فضائل اعمال کی کتابیں کیوں برآمد کروایا انہوں نے؟ اس فلم میں بخاری، مسلم اور دوسری منتخب احادیث کے بھی برآمد کروایا. سننے کی بات، میرے دشمنوں کو پتہ ہے سب، میرے دوستوں کو خبر نہیں. بڑی تاثیری اور انقلابی کتاب ہے. اس کے ذریعے سے ذہنیتیں بدل رہی ہیں، استعدادیں پیدا ہو رہی ہے گھر کی چار دیواریوں میں، بچوں میں. اور جو ہے کتنی کارگزاری، ہم خود بیانات کے اندر ملکوں کی کارگزاریاں سناتے ہیں. تو دوستو اس وقت تقاضا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ دینی شعبے، ہم جن شعبوں کو لے کر چل رہے ہیں وہ شعبے ہمارے ہاتھوں میں رہے، اور ان شعبوں میں یہ بغیر جمہور کے تعاون کے ہم ان شعبوں کو باقی نہیں رکھ سکتے. اور جمہور 90% دین سے دور ہے. تو ہم سب کو، ہم 10% کو محنت کے لیے تیار ہونا پڑے گا ان 90% پر. اور اس کے لیے نیٹ ورک ایک جو بنا ہوا ہے، ریڈی میڈ تبلیغ کا نیٹ ورک. ہم اپنے شعبوں کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں، اہمیت دینے کی چیز ہے. اس کی اہمیت کو باقی رکھتے ہوئے، اس کی بقا کے مضبوط نظام کو جو بناتے ہوئے ہم کو ان 90% اس طبقے کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. اس کے بغیر ان کی بقا ناممکن اور مشکل ہے. حکومت پہلے عوام کے دین پر ہاتھ ڈالے گی. اسی لیے پہلے کسی
ہندوستان کے کسی بڑے ادارے پر تالا لگانے کا کوئی نظام نہیں بنایا گیا. سب سے پہلے کائے پر آپ بتائیں، تبلیغ پر آئے. ہاں، ہمارے اکابرین اس بات کو جانتے ہیں کہ اس تحریک کا وجود امت کے لیے کتنا ضروری ہے. اس لیے باوجود یہ کہ ایک جماعت کو وہ باطل اس سے الگ ہونے والی ایک جماعت، ایک دھڑے کو وہ غلط راستے پر سمجھنے کے باوجود بھی آج یہ مکمل اپنے وسائل کو استعمال کر کے یہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. میں نے معلوم کیا، مجھے اشکال ہوا تو میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ ہمارے اکابرین جو مرکز نظام الدین کو بچانے کے لیے سیاسی سطح پر جو کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ مرکز نظام الدین کو نہیں بلکہ تبلیغ کی تحریک کو بچانا ہے. اس لیے کہ اگر وہ نہیں بچ پایا تو پھر دوسرا دھڑا بھی مشکل ہے بچنا. حالانکہ سب کے خلاف ہے. جو عوارض پیدا ہوئے، جو مفاسد پیدا ہوئے، اس کے پیش نظر ہمارے اکابرین نے فتویٰ بھی جاری کیا، لیکن اس کے باوجود جب باطل کی طرف سے حالات آئے تو انہوں نے دامے درہمے قدمے سغنے اس کا تعاون کیا اور اس کی حفاظت کی کوشش کی. اس لیے کہ تحریک کو بچانا مقصود تھا، محنت کو بچانا مقصود تھا کہ محنت عموم میں سے نکل جاوے گی. اور جو دینی شعور تھوڑا بہت بیدار ہوا ہے، یہ شعور پھر ان کا مان تو ہو جاوے گا تو پھر ہمارے لیے ان خصوصی شعبوں پر ہاتھ ڈالنا آسان ہوگا. ہم ہاتھ ڈالیں گے تو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا. اس آج کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، کوئی کلیم باغ غائب نہیں ہوا دلّی میں، حالانکہ وہ انہی کا محلہ ہے حضرت کا. حضرت اسی محلے میں رہتے ہیں شاہد باغ، لیکن کوئی کلیم باغ غائب نہیں ہوا. تو کل اداروں پر ہاتھ پڑے گا تو یہ امت جو دین کو اپنی ضرورت نہیں سمجھ رہا اور جن کو دین کی ضرورت ہونے کا احساس ہم نے جا کر نہیں دلایا، ان کے اندر طلب نہیں پیدا کی، تو جب یہ ہاتھ پڑے گا تو کہیں گے یہ جانے ان کا کام جانے. ہم کو تو اپنے لیے بچوں کے پیٹ کا مسئلہ یہ دیکھنا ہے بس. دین کی ضرورت نہیں ہے تو دینی شعبوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے لیے یہ 10% جو طبقہ طالبین کا ہے یہ مل جل کر محنت کرے. اس میں علماء کو آگے رہنا پڑے گا، کام تو ان سے بنے گا. اس وقت تو 2 تقاضے پیدا ہو گئے. ایک تو یہ کہ مولانا نے جو کہا کہ حق کو پہچان کر اس حق کی تائید کرنا اور اس حق کا تعارف کرنا کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز غلط ہے. اور ایک یہ کہ جو محنت چل رہی ہے اس محنت میں اپنے آپ کو شامل کر کے آگے بڑھ کر ان 95% کے دین کی فکر کرنا، ان کے اندر انبیائی دعوت کے اصولوں کے مطابق کام کر کے ان میں دین کی طلب پیدا کرنا تاکہ جو ہے علم و ذکر کی طلب ان کے اندر آ جائے، علم اور ذکر کی استعداد ان کے اندر آ جائے. اس کے لیے منبروں پہ بیٹھ کے اور اپنے ذہنوں کے اعتبار سے ہماری تائید اس وقت تو کافی نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے علماء کام سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیکن پسند مباشرت کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. آپ کا دور بیٹھ کر پسند کرنا بہت اچھا کام ہے، تبلیغ والے آئے تو کرو، بہت اچھی بات ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے، ہماری تائید آپ کے ساتھ ہے. تو وہاں کہتے تھے کہ اس سے کام نہیں چلے گا، اس میں تو بالمباشرت تم لوگ کو چلنا پڑے گا. تو فرمایا کرتے تھے پسند مباشرت کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، یعنی بالمباشر اس کام کو کرنے کا بدل نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنی جگہ پر سے تائید کرنا دبانا. تو اس وقت یہ مطالبہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور یہ جو ایک طبقہ تیار ہوا ہے اہل طلب کا، 100 سال کی محنت کے نتیجے میں ایک سرمایہ ہاتھ آیا ہے یہ کام کرنے والے ساتھیوں کا، جیسے بھی ہے اس 90% کے مقابلے میں غنیمت ہے. یہ بات سمجھ لیں، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اگر اس وقت ہم نے عملی طور سے اپنی قربانیوں کو پیش نہیں کیا اور اپنے شعبوں کے ساتھ ساتھ عملی طور سے ان کے ساتھ میں شانہ بشانہ نہیں چلے تو ایک نقصان تو 95% کا ہوگا. دوسرا یہ کہ ان کی طرف سے، جمہور کی طرف سے ہماری ان دینوں شعبوں پر آنے والے حالات میں ان کو بچانے کے لیے کوئی تعاون نہیں ملے گا. اور تیسرا نقصان یہ ہوگا، مختصر میں کہہ رہا ہوں، تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ جس خرابی سے نکال کر ہمارے بڑوں نے ایک صحیح نیت کے نام پر امت کو ڈالا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس کام کے ساتھ دوری دوبارہ ان خرابیوں کو، ان مفاسد کو دھیرے دھیرے اس میں پنپانے کا ذریعہ بن جائے. یہ جراثیم ختم نہیں ہوئے، انفیکشن جب تھوڑا بھی رہ جاتا ہے نا تو بڑھ جاتا ہے. اس کے لیے آپ کا تعاون نہیں بلکہ شانہ بشانہ چلنا اس وقت مطلوب ہے. یہ مطالبہ ہے. ملاقاتوں میں آپ یہ ساتھ میں رہیں، گشتوں میں آپ ساتھ میں رہیں.
ہے اللہ توفیق دے بڑی چھٹیوں کے اندر چلہ لگا یقین مانو جو علماء اکرام کی جو جماعتیں جاتی ہیں علماء اکرام کا مطلب ہے کہ علماء اکرام اپنی عوام الناس کی مخلوط جماعتیں جو بنا کر لے جاتے ہیں اور جن علاقوں میں چلہ لگتا ہے برسوں تک اس کے اثرات ان علاقوں میں باقی رہتے ہیں تجربہ ہے جو لوگ چلہ لگائے برسوں تک یہ ان کی محنتوں کے اثرات اور ان کی یادیں ان علاقوں والوں کے ساتھ میں رہتے ہیں اور کئی لمبے زمانے تک وہاں جو مردنی چھائی رہتی ہے علماء کی جماعت سے ابھی ہماری جماعت ایک ہفتہ سے کام کر کے آئی وہاں سے ڈالا لاؤڈ اختلاف کے بعد سے ابھی تک چلنے کی جماعت نہیں تھی ایک ہفتہ کام کر کے آئے 30 لوگوں کی جماعت چلنے کی ہمارے آنے کے بعد نکل جو برسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی دارالعلوم دیوبند میں 4 مہینے کی جماعت مفتی عثمان صاحب کی تیار ہوئی مشرقی یو پی کے علاقوں میں لکھنؤ کے علاقوں میں وقت لگایا یو پی کا علاقہ سب سے زیادہ اس اختلاف سے متاثر تھا اور خاص طور سے ہمارے بیچارے ہماری ساتھی جو وقت لگائے ہوئے سال لگائے ہوئے علماء اکرام ہے انہیں کی وجہ سے یو پی کے علاقوں میں زیادہ نقصان ہوا صحیح نہج کو پنپنے کا موقع اور اس کے تعلق کا موقع نہیں ملا لیکن یہ جماعت گئی الحمدللہ اس میں ہمارے یہاں کے علماء اکرام بھی تھے آنے کے بعد مفتی صاحب نے مفتی مصعب کی کارگزاری بتائی الحمدللہ بھلے اتنا فائدہ ہوا کہ وہاں پر کام کا تعارف ہو گیا ہمارے وہ علماء اکرام جو اگرچہ سال لگا ہوا نہیں تھا لیکن اختلاف کی حقیقت کو بھی سمجھے تھے وہ بھی بھرپور تائید کے ساتھ جو ہے بھرپور تائید کے ساتھ میدان میں آئے اور مزید جماعتوں کے تقاضے اب اگلے شعبان میں ہماری جماعتیں جو بنے گی پھر ہم کو جو ہے یو پی کو ان علاقوں میں ڈالنے کا ارادہ ہے تو اس طریقے سے جو کام کھلا ہے تو عوام الناس پر بھی اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں اور جن علاقوں میں ابھی صحیح نہج کسی وجہ سے جو ہے زندہ نہیں ہوا ہے آپ کی جماعتوں کے آنے سے انشاءاللہ وہاں پر کام کھلے گا اس کے لیے جو ہے بہت دنوں سے ہمارے ذمہ دار احباب اس کی فکر میں تھے کہ یہ جو اتھل پتل درمیان میں حالات تبلیغ کے اوپر آئے اس کے بعد ہمارے علماء اکرام تھوڑا سی پسماندہ ہو گئے اور نروس ہو گئے لیکن اب کام چل چکا ہے کیونکہ اس وقت ملکوں کے مشوروں میں جو کارگزاریاں آتی تھی 2 مشورے پہلے تک 2-3 مشورے پہلے تک 3 مشورے پہلے تک وہ کام کرنے کے تعلق سے جو مسائل اور رکاوٹیں اور موانع ہوتے تھے اس کی کارگزاریاں آتی تھی کہ ہم کام کیسے کریں ہمارے یہ رکاوٹ ہے پہلے الہی میں مشورہ ہوا ادھر مشورہ ہوا تھا لیکن ابھی 2 یا 3 مشوروں سے الحمدللہ کام کے کرنے کی کارگزاری آ رہی ہے اب کام چل چکا ہے اور وہ لوگ جو اس بات کو دیکھتے ہوئے خاموش تھے کہ پتہ نہیں یہ لوگ جو اتنی چھوٹی سی جماعت لے کر علیحدہ ہوئے ہیں ہم ان کا کیسے ساتھ دیں پتہ نہیں یہ چل پائے گی کہ نہیں چل پائے گی اب وہ لوگ نے بھی سمجھ لیا کہ کام چل گیا ہے اب وہ لوگ بھی آگے شریک ہو رہے ہیں ہمارے ناسک کے ایک پرانے ذمہ دار ابھی کچھ دن پہلے ماشاءاللہ جو ہے ادھر سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جنہوں نے نام کا مسئلہ نہیں بنایا وہ آ رہے ہیں سمجھ گئے کہ اب شرائی نظام اب صحیح نیت چل گیا ہے کیونکہ اب کام کے کرنے کی کارگزاری ہے اب مسائل تو دوستوں 2 بڑے سبب تھے جو ادھر جمع تھے ایک مرکزی مقام جو لوگوں کو جمع کرنے لوگوں کو جوڑے رکھنے کا ایک بڑا سبب تھا اور ایک بڑی اونچی خاندانی نسبت جو لوگوں کی عقیدتوں کو اپنے سے وابستہ کرنے کے لیے ضروری تھی یہ دونوں اسباب وہاں پر ہے اس کو چھوڑ کر جب ہمارے بڑے نکلے ہیں اس کے باوجود صفر سے جو کام شروع ہوا ہے آج ماشاءاللہ جو ہے کام صفر سے یہاں تک پہنچا ہے ہمارے یہاں سے کچھ گیا نہیں ہے ساری آوک ہی آوک ہے ہمارے پاس کیونکہ جب نکلے تھے تو صفر تھا 0/0 یہاں تک پہنچا ہے 0 سے پہنچا ہے تو ہمارے بھائی لوگ پریشان اس لیے ہے کھسیانی بلی کمبل ہو جی اس لیے کہ ان کو اپنے ہاتھ سے کچھ نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ہمارے ساتھی اشاش بشاش جو اگر ہمارے ورکت بھائی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شورا کے ساتھیوں کو اپنا سمجھ میں نہیں آتا یہ محنت کرتے اور ان کے چہروں پر ہمیشہ ہنسی رہتی ہے بولے ہنستے کھیلتے محنت کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کچھ گیا نہیں جو ہوا ہے 0 سے آیا ہے جو کچھ بھی آیا ہے 0 سے آیا ہے 0% سے ہمارا یہ پورا نفع ہی نفع ہے ہم ٹوٹے میں ہے ہی نہیں تو 2 بڑے اسباب امت کو اپنے سے جوڑنے کے لیے ہمارے اکابرین دعا چھوڑ کر آئے لیکن اس کے باوجود خالص نصرت خداوندی کا مظہر ہے کہ ان 2 بڑے ظاہری مادی اسباب کے نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک نے امت کے ایک بڑے طبقے کو جوڑ دیا ہے اور سمجھدار لوگ اب دیکھ کر آ رہے ہیں جنہوں نے اپنی نام کا اپنی انا کا یا عصبیت علاقائی اور زبانی عصبیت کا مسئلہ نہیں بنایا ہے ان لوگ الحمدللہ آ کر چھوڑ رہے ہیں تو اب نروس پر ہم لوگ چھوڑ دیں علماء کرام اب کام چل گیا ہے اب عملی طور سے اس میں جو اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے ہم جن شعبوں کی وجہ سے کام میں 19-20 ہو رہے ہیں ان شعبوں کی بقا ان کا استحکام ان کی مستقبل کی حفاظت بھی
کہ 90% طبقے کے دین سے جڑے ہوئے ورنہ اور اس سے بہتر کوئی نیٹ ورک نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی محنتوں کو اپنی صلاحیتوں کو امت کی 90% طبقے تک پہنچا سکیں۔ اس کے لیے ہم کو اس 10% گروپ کے ساتھ میں مل کر آگے رہ کر کام کرنا ہے۔ اب سب بتائیں انشاءاللہ سب تیار ہے اس کے لیے؟ آگے بڑھ کر کام کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ حضرات تو سب مشکلین ہو، تشکیل شدہ ہو، تشکیل کی ضرورت نہیں۔ اب آپ لوگ خود اپنے ذہن میں اپنی ترتیب سوچ لو کہ اللہ توفیق دے تو مجھے جو بڑی چھٹی ہے اس میں جو ہے اپنے چلے کی ترتیب اپنی چلے کی جماعت بناؤں گا۔ جماعت نہ بنے مشورے سے کسی کی جماعت میں جوڑ کر اپنا چلہ لگاؤں گا، بڑا فائدہ ہوتا ہے عوام الناس کو بھی، جن لوگوں کو آپ ساتھ لے کر چلتے ہیں ان کو بھی، اور جن علاقوں میں جماعت کے پہنچی ہے ان کو بھی بڑا دھکا لگ جاتا ہے، اس علاقے کے کام کو دھکا لگ جاتا ہے، اور پھر جب بدگمانیاں ختم ہوتی ہیں اور پھر صحیح نہج کا تعارف ہوتا ہے، صحیح ہے تو بہت سارے کئی روحی فائدے آپ کے لیے جماعتوں کے اندر نکلنے چاہیے۔ اپنے طرف سے ایک چیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مقامی اعتبار سے جو کہا کہ گھر گھر جا کر جو ہے نبی تحقیق اور نبی اصولوں کے مطابق توحید کی، اللہ کے حکموں کی عظمت کی اور آخرت کے بننے کی دعوت دینا، اور لوگوں کے دلوں کے اندر طلب دین کی سچی طلب پیدا کرنا، گھر گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے سے جو مقامی کام کا نظام بنا ہے اس نظام میں اپنی صلاحیتوں کو ضم کریں، ہے نا۔ اس صلاحیتوں سے ہٹ کر اگر اپنی صلاحیتوں کو اس نظام سے ہٹ کر اگر استعمال کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا، لیکن اجتماعی نظام میں ضم کرنے کے بعد جو فائدہ آپ کی صلاحیتوں کو امت کو پہنچے گا وہ انفرادی طور سے محنت کرنے کا، اپنے آپ کو لگانے کا نہیں ہے۔ اس لیے اس میں نظام بنا ہوا ہے، اس میں اپنے آپ کو ضم کریں، اپنی وزیر کا مشورہ ہے، اس میں ایک دو ملاقاتیں آپ ایک دو ملاقاتیں کر لیں، کبھی کریں کبھی نہیں کریں، لیکن آپ کا ساتھ میں چلنا انشاءاللہ یہ بڑا زبردست گہرا اثر ہمارے ساتھ والے ساتھیوں پر بھی چھوڑے گا، بستی اور علاقے پر بھی چھوڑے گا، مقامی محنتوں کے اندر۔ ہاں، اور اسی طریقے سے اس محنت کے نظام کو ہمارے مدارس کے اندر جو ہے اس کا تداخل کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک فکر ابھی پوری ملکی سطح پر مستقل اس کے لیے مشورے ہو رہے ہیں، فکر ہو رہی ہے کہ ہمارے طلباء کو کام سے مناسبت اور کام کی بصیرت پیدا ہو۔ اس کے لیے مدارس کی چار دیواریوں میں ایسا عملہ تیار ہو جائے طلباء کا کام کرنے والا جو خود اپنے ہاسٹل کے اندر محنت کر کے 24 گھنٹے کی جماعتیں نکالیں، 24 گھنٹے کی جماعتیں نکالے بغیر ان کے جذبات ہم بدل نہیں سکتے۔ ہم چاہے کہ ویسے کو تشکیل کریں کہ چلنے کی یا 10 دن کی ششمائی کی، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کم از کم ایک بار، کیونکہ ایسے علماء ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بار کے 24 گھنٹے لگانے میں اللہ پاک نے ان کو جو فراغت کی بات جو سال لگوا دیا، ایک یا دو مرتبہ 24 گھنٹہ لگایا، اللہ پاک نے جو کام کو سمجھا دیا اور ان کا سال لگ گیا۔ ہاں، تو 24 گھنٹہ ہمارے اداروں کے تنخواہ لگائے بغیر ان کو کام کی سمجھ اور فہم نہیں آ سکتا ہے، اس لیے ہمارے اس کے اندر ایسا نظام ہو۔ ابھی اس وقت حالات الگ الگ اداروں میں حالات مختلف ہیں، کئی یہ کمپٹیشن کی وجہ سے کام کی شکلیں یہ نہیں قائم ہو پا رہی ہے، لیکن بیٹھ کر اس کو سوچا جائے۔ الحمدللہ کل عشاء کے بعد میں کچھ علماء کرام جو مدرسے کے منسلک ہیں، تو دونوں تینوں مدارس ہمارے شہر میں بیٹھے تو کچھ کام کی شکلوں کو جو اس کے اندر سوچا گیا ہے، وہ دونوں یا تینوں مدارس کے علماء کرام کچھ شکلوں کے مطابق جو ہے اپنے طلبہ کو کام پہ کھڑا کریں۔ تو طلبہ کا مہینے میں 2 مرتبہ 24 گھنٹہ لگنا ضروری ہے، 2 مرتبہ 24 گھنٹہ لگنا ضروری ہے، یا کم از کم 1 مرتبہ۔ اگر ابھی حالات کے اعتبار سے مکمل جماعت 24 گھنٹے کی مدرسے میں بند کر نکلے، اس کے لیے حالات سازگار بھی ہے، تو کم از کم ہر ہفتے 2 یا 3 طالب علم بھی اگر 24 گھنٹے کے لیے مدرسے سے نکلتے ہیں تو ان کے 24 گھنٹے لگانے کا نظام مشورے سے سوچ دیا جائے گا۔ یہ جماعتیں شہر کے اندر جو چلتی رہتی ہیں ان سے جمعرات کے اثر سے جمعہ کے اثر تک اگر لگ جاتا ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ خطرہ انشاءاللہ جو ہے عملہ کام کرنے والوں کا، کیونکہ مقامی کام کی اہمیت بھی 24 گھنٹے نکلے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اسی طرح بڑی چھٹیوں پہ بڑا وقت لگانے کی اہمیت بھی 24 گھنٹے کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اگر 2-3 طالب علموں بھی ہر ہفتے نئی جماعت کی شکل نکلنے میں جو نظر میں آ جاتا ہے تو پھر دوسرا محاذ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ دوسرا محاذ بہت جلدی آج کل قائم ہو رہا ہے، دیکھو ابھی ماشاءاللہ جوڑ کی 1-2 دن بعد اور ایک جوڑ کی خبر آ جائے گی، ایک جوڑ کی خبر آئے گی، تو محاذ بہت جلدی قائم ہو رہا ہے۔
तो इसलिए जो इक्का दुक्का जो है तलबा हमारे जमात की शक्ल में ना हो, इनका निज़ाम सोच लिया जाए मशवरे से किसी चलने वाली बाहर की जमात जो शहर में चल रही है इनका वक्त लगाए, तो ये शक्ल जो है ज़्यादा मुनासिब लगती है। और जिन मदारिस में कोई ऐसा मसला नहीं है कि पूरी जमात निकल सकती है, कोई कंपटीशन का मसला नहीं पेश आएगा, तो पूरी जमातें निकालें। इसके लिए बाहर से बजाय कि बाहर से उलमा मेहनत करें, असातिज़ हमारे तलबा ऐसे खड़े होना चाहिए। मकसूद ये है कि तलबा काम को संभालने वाले पैदा हो जाए, खड़े हो जाए। उसके लिए हमारे तलबा का तफक्कुर करके ये देखना है कि किनके औकात लगे हैं, चिल्ला लगे हुए तलबा होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं खानदानी मुनासिबत जो तबलीग की होती है, ऐसे लोगों को जमा करके उनकी जहर शादी करें, उनका 24 घंटा लगाए और फिर उनको जो है अपने मदरसे के अंदर जो भी शक्ल मुनासिब मशवरे के कायम करनी है, तो मशवरा कायम हो, उनकी तालीम क्रिया कायम हो, वो खामोशी के साथ जो मुलाकातें करें, है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मदरसे के अंदर जो गश्त का दिन मुकर्रर है मुकामी, उस गश्त में अपने लिए शामिल हो जाए और 24 घंटे इस तरीके से 5 काम उनका मुख्तसर शक्ल के अंदर जो होता है, इसको काबू में लाने के लिए पूरी फिक्र करना है। तो माशाल्लाह इस चीज़ को भी सोचा गया था, तो 2-3 चीज़ें सोची गई कि मौलाना थोड़ा सा आगे आ जाए। माशाल्लाह सब उलमा इकराम काम के लिए तो तैयार है। अभी है कि थोड़ा सी अपने औकात की तरतीब, पहले चिल्ला लगाने की, सालाना चिल्ला लगाने की तरतीब। हाँ इब्राहिम साहब, अभी तो उल्ला की वजह है कि हमारे साल वाले उलमा इकराम कम अज़ कम सालाना चिल्ला तो अगर अपनी पढ़ाई और तदरीस की मजबूरियत की वजह से दरमियान में 3 दिन